رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ جواد جب اپنے بھائی کے کمرے کے پاس سے گزرا تو اسے اندر سے بھابھی کی ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ اس نے سوچا کہ شاید بھائی شایان اور بھابھی اقرا آپس میں کوئی ضروری بات کر رہے ہیں، لیکن جب اس نے قریب جا کر کان لگایا تو اسے بھابھی کی آواز میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھیں کہ نہیں، مجھے آرام چاہیے۔ جواد کے دل میں ایک کھلبلی سی پیدا ہو گئی۔ وہ وہاں سے ہٹنا تو چاہتا تھا، لیکن اس کے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے تھے۔ اس نے دیکھا کہ بھائی شایان کچھ زیادہ ہی ضدی ہو رہے تھے اور بھابھی انہیں روکنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جواد نے سوچا کہ شاید یہ میاں بیوی کا معمولی جھگڑا ہے، لیکن اس کے دل پر ایک عجیب سا دباؤ محسوس ہوا۔ وہ آہستہ سے اپنے کمرے کی طرف لوٹ آیا، لیکن اس کی نیند آ چکی تھی۔ اس نے پانی پیا اور لیٹ کر سوچنے لگا کہ آخر بھابھی اتنی بے چین کیوں تھیں؟ کیا شایان بھائی ان کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے؟ اس کی سوچتے سوچتے صبح ہو گئی۔ جب وہ اٹھا تو دیکھا کہ بھابھی اقرا باورچی خانے میں چائے بنا رہی ہیں۔ ان کے چہرے پر تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ جواد نے ہمت کر کے پوچھا، بھابھی سب ٹھیک تو ہے؟ بھابھی نے مسکرا کر کہا، سب ٹھیک ہے، تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ جواد کے مائنڈ کو یقین نہیں آیا۔ جواد کی عمر صرف 21 سال تھی، لیکن وہ اپنے زمانے سے زیادہ سمجھدار تھا۔ وہ انجینئرنگ کا طالب علم تھا اور چھٹیوں پر گھر آیا ہوا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ پچھلے کچھ دنوں سے بھابھی اقرا بہت خاموش رہنے لگی ہیں۔ پہلے وہ بہت ہی مذاق کرتی تھیں، اب وہ اکیلے بیٹھی رہتی ہیں۔ جواد کو یہ تبدیلی اچھی نہیں لگی۔ ایک دن اس نے بھائی شایان کو تنہا پایا تو کہا، بھائی، بھابھی کو کیا ہو؟ شایان نے کہا، کچھ نہیں، عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، تم اپنا کام کرو۔ شایان کی اس بات نے جواد کو اور بھی پریشان کر دیا۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا وہی وجہ ہے جو اس نے اس رات سنی تھی؟ کیا بھائی بھابھی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں؟ جواد نے ٹھان لیا کہ وہ اس کا پتہ لگائے گا۔ اس نے بھابھی کو قریب سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ بھابھی اکثر اپنے ہاتھوں کو چھپا کر رکھتی ہیں، جیسے ان پر کوئی نشان ہو۔ ایک روز جواد نے بہانے سے بھابھی کا ہاتھ پکڑ لیا تو دیکھا کہ کلائی پر ہلکے سے نیل کے نشان تھے۔ جواد کا خون غصے سے ابل پڑا۔ اس نے پوچھا، بھابھی، کیا یہ بھائی نے کیا ہے؟ بھابھی نے فوراً ہاتھ چھڑا لیا اور کہا، نہیں، یہ تو گرنے سے لگ گئے تھے۔ لیکن جواد نے جھوٹ پہچان لیا۔ چند روز بعد ایک خاندانی تقریب تھی۔ بھابھی اقرا نے بہت خوبصورت شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ ان کا میک اپ بھی سادہ سا تھا، لیکن وہ چاند کی طرح لگ رہی تھیں۔ شایان بھائی بھی تیار ہو کر آ گئے۔ جواد نے دیکھا کہ تقریب میں بھابھی کسی سے زیادہ بات نہیں کر رہی اور نہ ہی شایان ان کی طرف دھیان دے رہے تھے۔ لوگ بھابھی کو دیکھ رہے تھے، لیکن شایان کو اس سے کوئی غرض نہ تھی۔ جواد کا دل چاہتا تھا کہ وہ بھابھی کے پاس جائے اور ان کا حوصلہ بڑھائے، لیکن لوگوں کے سامنے وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ رات گھر واپسی پر شایان بھائی تو فوراً سو گئے، لیکن جواد اور بھابھی اقرا باہر بیٹھے رہے۔ جواد نے کہا، بھابھی، میں جانتا ہوں کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ مجھ پر بھروسہ کریں، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ بھابھی نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب جواد نے ہاتھوں کے نشان دکھانے کو کہا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ انہوں نے بتایا کہ شایان شراب پینے کے بعد ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ جواد نے کہا، بھابھی، آپ والدین کو بتائیں۔ بھابھی نے کہا، نہیں، اس سے گھر کی بے عزتی ہوگی۔ جواد نے سوچا کہ اس کا کوئی حل نکالنا ہوگا۔ جواد نے اپنے استاد سے مشورہ کیا، جس نے اسلام آباد میں ایک ہیلپ لائن کا نمبر دیا۔ جواد نے بھابھی سے کہا کہ وہ اس نمبر پر بات کریں۔ بھابھی اقرا نے کچھ دن سوچنے کے بعد ہمت کی اور ہیلپ لائن پر کال کی۔ وہاں سے انہیں مشورہ ملا کہ پہلے شایان کو سمجھایا جائے، ورنہ قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ جواد نے ٹھان لیا کہ وہ خود بھائی سے بات کرے گا۔ ایک رات جب شایان معمول کے مطابق شراب پی کر گھر آیا تو جواد نے اسے الگ کمرے میں بلا لیا اور سختی سے کہا، بھائی، تم بھابھی کے ساتھ جو کر رہے ہو وہ غلط ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ شایان نے غصے میں کہا، تم بچے ہو، تمہیں کیا پتہ میاں بیوی کے معاملات؟ جواد نے جواب دیا، غلط کو غلط ہر کوئی پہچان سکتا ہے، اگر تم نے ایسا کیا تو میں پولیس میں رپورٹ کروں گا۔ شایان نے ایک جھٹکے میں جواد کو دھکا دے دیا اور کہا،
بہت بڑا آگیا انصاف کرنے والا۔ جواد نے بھابھی کو آواز دی اور کہا کہ وہ اپنے میکے چلی جائیں۔ بھابھی اسی رات اپنے بھائی کے ہمراہ چلی گئیں۔ شایان کو یقین نہیں ہوا کہ اس کی بیوی اتنی ہمت کر سکتی ہے۔ اس نے جواد کو بہت برا بھلا کہا، لیکن جواد ڈٹ گیا۔ کچھ دنوں بعد شایان کو احساس ہونے لگا کہ وہ اکیلے رہ گیا ہے۔ گھر سنسان تھا، کھانا کوئی نہیں بنا رہا تھا اور اس کی دوستی بھی بتدریج کم ہو گئی تھی۔ دوسری طرف بھابھی اقرا اپنے میکے میں بہتر تھیں، لیکن ان کا دل اب بھی اپنے گھر کے لیے دھڑکتا تھا۔ جواد نے صلح کی کوشش کی۔ اس نے بھائی کو سمجھایا کہ اگر وہ واقعی معافی مانگے اور علاج کروائے تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ آخر کار شایان نے اپنی غلطی تسلیم کی۔ وہ جواد کے ہمراہ بھابھی کے میکے گیا اور عوامی طور پر معافی مانگی۔ اس نے شراب نوشی چھوڑنے کا عہد کیا اور کہا کہ وہ بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ بھابھی کے والدین نے پہلے تو انکار کیا، لیکن اقرا نے کہا کہ وہ ایک موقع دینا چاہتی ہیں۔ جواد نے اس فیصلے میں ان کا ساتھ دیا۔ وہ تینوں گھر واپس آ گئے۔ شایان نے واقعی اپنی عادت بدل لی اور وہ ہر دن بھابھی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگا۔ 1 سال بعد صورتحال مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ شایان اور اقرا کے درمیان محبت تھی اور وہ خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ جواد نے اپنی انجینئرنگ مکمل کر لی اور ایک اچھی کمپنی میں نوکری کرنے لگا۔ اس کی شادی بھی ایک اچھے گھر میں ہو گئی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ جواد اپنے بھائی اور بھابھی کی خوشیوں میں شامل تھا اور کوئی پرانا بٹن نہیں چھیڑتا تھا۔ ایک بار شایان نے جواد سے پوچھا، تم نے مجھے اس وقت پولیس کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ جواد نے جواب دیا، بھائی، مجھے پتا تھا کہ تم اندر سے اچھے ہو، بس تمہیں راہ دکھانے کی ضرورت تھی۔ بھابھی اقرا نے ایک دن گرمائے ہوئے دودھ میں جواد کے لیے شکر ملا کر دی اور کہا، تم میرے بھائی سے بڑھ کر ہو۔ جواد نے ہنستے ہوئے کہا، بھابھی، آپ کی مسکراہٹ ہی میرا اجر ہے۔ اس طرح اس گھر میں پھر سے خوشیاں لوٹ آئیں اور جواد نے ثابت کیا کہ اچھا بھائی ہی وہ ہوتا ہے جو غلط وقت پر بھی سچ بولنے کی ہمت رکھتا ہے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ اب مجھے اجازت دیں، شکریہ۔